अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिंधी टीचर। मैं आपको बुनियादी सिंधी, बेसिक सिंधी, स्टार्टिंग सिंधी से सिंधी की बुक से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। चैप्टर पढ़ेंगे, उसके साथ उसका मुकम्मल उर्दू तर्जुमा करेंगे। उसके बाद उसमें जो एक्सरसाइज होगी, क्वेश्चन आंसर या खाली जगह, वो सब इसी एक ही वीडियो में करेंगे। जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका सारा एक्सरसाइज एक ही वीडियो में आपको मिलेगा। पहले हमने स्टार्ट किया है क्लास 3 से। क्लास 3 और क्लास 4 मुकम्मल कंप्लीट कर चुके हैं। उनके सारे चैप्टर के सारे वीडियोस मेरे अकाउंट में, मेरे चैनल पर मौजूद हैं। और अलग से क्लास 3 और क्लास 4 की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप अपने क्लास के मुताबिक जाके पढ़ सकते हैं आसानी से। उसके बाद क्लास 5 स्टार्ट है। क्लास 5 में हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर, जिसे सबक टेयूं पढ़ते हैं सिंधी में। आज हमारे पास सबक का टाइटल है शाह अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह बुल्लड़ी वारो। ये एक बुज़ुर्ग है, ठीक है, जैसे कि आपके इनके नाम से पता चल रहा है। शाह अब्दुल करीम और रहमतुल्लाह अलैह है, तो मतलब ये एक बुज़ुर्ग है। तो उसके बारे में आज पढ़ेंगे पूरा चैप्टर, फिर उसका उर्दू तर्जुमा करेंगे, साथ में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। सैयद अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह जंहिं के शाह करीम करे सॾंदा आहिनि। सैयद अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह जिनको शाह करीम के लक़ब से पुकारा जाता है, बुलाया जाता है। सो सन 1538 ईस्वी में जाओ हो। वो सन 1538 ईस्वी में पैदा हुए। जाओ हो का मतलब है पैदा होना, पैदा हुए। हो अक्सर आलिमन ऐं बुज़ुर्गन जी सोहबत में गुजारिंदो हो, मतलब वो अपना वक्त, अपनी ज़िंदगी आलिमों और बुज़ुर्गों की सोहबत में गुजारते थे। आखिर हालन जे मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत मखदूम नूह रहमतुल्लाह अलैह जो मुरीद थियो। आखिर में वो, हाला एक शहर है जो सिंध में है, सूबा सिंध में। आखिर में वो सूबा सिंध के जो आला शहर है, वहाँ के मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत मखदूम नूह रहमतुल्लाह अलैह है, उनके मुरीद हो गए। ठीक है, हाला शहर में एक बुज़ुर्ग थे जिनका नाम हज़रत मखदूम नूर रहमतुल्लाह अलैह था। उनके मुरीद हो गए शाह अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह। उन्हें जी सोहबत में रही, रूहानी रंग में रंग जीवियो। उनके साथ रहकर, उनकी सोहबत में रहकर वो भी उनकी तरह उनके रूहानी रूह में रंग गए। शाह अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह डाडो इबादत गुजार हो। शाह करीम रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही ज़्यादा, निहायत मतलब ज़्यादा जो है इबादत गुजार थे। खुदा जी मखलूक जी खिदमत करन फ़र्ज़ समझंदो हो। खुदा की मखलूक, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना वो अपना फ़र्ज़ समझते थे। पाण के तकलीफ़ देई बेअन के आराम पहुँचाइंदो हो। वो ख़ुद को तकलीफ़ देकर भी लोगों को आराम पहुँचाते थे। बेअन जा अहंज एन ईज़ा दूर करन लाए हर वक्त कोशा रहंदो हो। दूसरों की तकलीफ़, अहंज कहते हैं दर्द को, और दुख को, ईज़ा कहते हैं तकलीफ़ को। वो दूसरों की दुख, दर्द और तकलीफ़ को दूर करने के लिए हर वक्त कोशिशें करते रहते थे। हो पोके राई ऐं मेहनत मज़दूरी करे पंहिंजे कुटुंब जी पालना कंदो हो। वो खेती बाड़ी, पोकी राई का मतलब है खेती बाड़ी, ठीक है। वो खेती बाड़ी ऐं मेहनत मज़दूरी तो मेहनत मज़दूरी है। वो खेती बाड़ी करके और मेहनत मज़दूरी करके अपने ख़ानदान का वो पेट पालते थे। पंहिंजी कुटुंब, अपना ख़ानदान, कुटुंब कहते हैं ख़ानदान को, जी पालना कंदो हो, वो मतलब मेहनत मज़दूरी करके और जो है खेती बाड़ी करके अपने ख़ानदान को पालते थे। मतलब वो इसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, ये काम करते थे, इनका पेशा था। मेहमान नवाजी संदस ख़ास खूबी हुई, पान नकाए भी बेन के काराइंदो हो। मेहमान नवाजी उनकी एक ख़ास खसूसियात थी, ख़ास खूबी थी। खुद ना खा कर भी वो दूसरों को खिलाते थे। शाह करीम रहमतुल्लाह अलैह डाडो सादो नेहटो सबर एन तहम्मुल वारो हो। शाह करीम रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही सादा, नेहटो का मतलब है नरम मजाज, आजिज़ी पसंद, सब्र और तहम्मुल वारे थे। कावड़ त वतस ओही इखाना, मतलब कावड़ कहते हैं गुस्सा को, गुस्सा तो उनके पास था ही नहीं, उनके अंदर था ही नहीं, इसका मतलब यही है। केस केतरियों ई तकलीफ़ियों आयूं
بس ان پر کتنی ہی تکلیفیں آئیں پر ہر حال میں صبر اے شکر کندو ہو، ہر حال میں وہ صبر اور شکر کرتے رہتے تھے، کڈیں بھی پریشان نہ تھیو، کبھی بھی وہ پریشان نہیں ہوئے، دنیاوی کاروبار بھی کندو رہیو اے اللہ جی بانن جی روحانی اصلاح با کندو ہو، دنیاوی جو کاروبار ہوتا ہے، دنیاوی کاروبار بھی وہ کرتے رہتے تھے اور اللہ کے غلاموں کی روحانی اصلاح بھی کرتے رہتے تھے۔ بانن کہتے ہیں غلاموں کو، ٹھیک ہے، ہم سب اللہ کے غلام ہیں تو وہ ان کی روحانی اصلاح کرتے رہتے تھے، مطلب ان کو روحانی تعلیم دیتے رہتے تھے۔ کیترئی ای مانن سندن صحبت میں رہی کانس روحانی فیض پرایو، کتنے ہی لوگ ان کی صحبت میں رہ کر کہیں زیادہ کتنے ہی روحانی فیض سے وہ فیضیاب ہو گئے۔ شاہ کریم رحمۃ اللہ علیہ پنجی مریدن کی ہدایتوں اے نصیحتوں کرن وقت قرآن شریف چوں آیتوں اے حدیث بدایوں کیڑ سمجھانیوں دیندو ہو۔ شاہ کریم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کو نصیحت ہدایت کرتے رہتے تھے اور نصیحت کرتے وقت ان کے ساتھ، مطلب جو وہ نصیحت کرتے رہتے تھے تو ان کے ساتھ ساتھ وہ قرآن شریف کی آیتوں کا حوالہ دیتے تھے، حدیثوں کا حوالہ دے کر ان کو بتاتے تھے کہ ایسا ایسا ہے، تو مطلب اس وقت قرآن شریف کی جو آیتیں بتاتے تھے اور حدیثیں بتاتے تھے اور اس کے ساتھ وہ ان کو سمجھاتے رہتے تھے، مطلب عربک زبان میں وہ پڑھتے تھے، پھر ان کو ان کی زبان میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے تاکہ وہ اچھے سے سمجھ سکے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہو سندھی زبان جو وڈو شاعر بھی ہو، وہ سندھی زبان کے بڑے شاعر بھی تھے۔ سندس شاعر ماں روحانی اے اخلاقی نقطہ نروار کیل آہیں، وہ اپنی جو ہے شاعری میں، شعروں میں روحانی اخلاقی تعلیم بھی دیا کرتے تھے اور ضرور دیا کرتے تھے۔ نقطہ نراول کا مطلب ہے ضرور۔ شاہ کریم رحمۃ اللہ علیہ جوم پنجیوں مریدن کے کیل نصیحتون این ارادیتون سندس ہک مرید قلمبد کیوں آہن۔ شاہ کریم رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے مریدوں کو نصیحتیں کرتے رہتے تھے، جو کچھ کہتے تھے، ہدایتیں کرتے تھے، ان کو ان کے ایک مرید نے لکھا، قلم بند کیا، لکھا، تحریری طور پر لکھنا، قلم بند کرنا کہ تحریری طور پر لکھنا۔ ان کتاب جو نالو بیان العارفین آہی، اس کتاب کا نام بیان العارفین ہے جس میں شاہ کریم کے نصیحت اور ہدایتیں ہیں۔ ہن کتاب ماں شاہ کریم رحمۃ اللہ علیہ جا کول بھی آئل آہن، اس کتاب میں شاہ کریم رحمۃ اللہ علیہ کے کول ہوتے ہیں جو وہ فرماتے ہیں، بزرگ ان کو کول کہتے ہیں، کول بھی شامل ہیں۔ تسندس بیت بھی ڈنل آہن، اور ان کے جو گائے ہوئے بیت کہتے ہیں نظموں کو، جو وہ نظم کرتے تھے، شاعری کرتے تھے، وہ بھی لکھے ہوئے ہیں اسی کتاب میں۔ ان کا سوائے بین بزرگن جا کول قرآن شریف جو آیتوں حدیثیوں اے بین شاعرن جا فارسی اے سندھی بیت بھی آئل آہن۔ اس کے علاوہ دوسرے بھی بزرگوں کے کول قرآن شریف کی آیتیں، حدیثیں اور دوسرے جو شاعر تھے ان کے فارسی میں جو شاعری تھے وہ بھی، اور سندھی میں جو نظم ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہیں، مطلب سارے بزرگ۔ شاہ کریم رحمۃ اللہ علیہ سن 1623 عیسوی ماں اٹکل 86 ورین جی عمر ماں وفات کئی، مطلب شاہ کریم رحمۃ اللہ علیہ ہے جو سن 1623 عیسوی میں، اٹکل کا مطلب ہوتا ہے تقریباً 86، ورین کا مطلب ہوتا ہے سال، تقریباً 86 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی، وفات کی۔ اس بلڑی میں دفن کیو ویو، ان کو بلڑی جو جگہ ہے، شہر سندھ ہے، سندھ میں جو جگہ ہے اس کا نام بلڑی ہے، وہاں ان کو دفن کیا گیا ہے۔ جتے ہر سال مقررہ ڈیئں تے میلو لگندو ہو، جہاں ہر سال مقررہ دن پہ ایک ہی مطلب دن ہے جو انہوں نے مقرر کیا ہے، وہاں میلہ لگتا ہے۔ شاہ کریم رحمۃ اللہ علیہ جو کبو سندستر پوٹے، شاہ کریم رحمۃ اللہ علیہ جو مطلب شاہ کریم رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقبرہ ہے، کبو کہتے ہیں مقبرہ کو، ان کے ٹرپوٹے، سندس کا مطلب ہے ان کے، ٹرپوٹے مطلب پوتے کا پوتا، ٹھیک ہے۔ سندھی زبان جی عظیم شاعر شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ بٹھائی ٹھہرایو، ان کا جو ہے ٹرپوٹا کھون تھا وہ
سندھی زبان کے عظیم شاعر شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ تھے، مطلب شاہ کریم کی نسل سے یہ شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ جانتے ہیں ان کو، ان کا آلہ میں بڑا مقبرہ ہے، مزار ہے آلہ شہر میں سندھ کی۔ اس کے بعد یہ ایکٹیویٹی ہیں۔ الف ہیٹین سوالن جا جواب دیو، یہ 4 سوال ہیں۔ ہیٹین لفظ پینجی جملن ماں کم آنیو، ان کے جملے بنانے ہیں، ابھی آپ کو بتاؤں گی اسی ویڈیو میں۔ شاہ کریم رحمۃ اللہ علیہ کیڑے سن میں جاوا ہو؟ شاہ کریم رحمۃ اللہ علیہ کس سن میں پیدا ہوئے ہیں؟ شاہ کریم رحمۃ اللہ علیہ سن 1538 عیسوی میں جاؤ ہو۔ شاہ کریم رحمۃ اللہ علیہ 1538 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ شاہ کریم رحمۃ اللہ علیہ کین جو مرید ہو؟ شاہ کریم رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ حضرت مخدوم نوح رحمۃ اللہ علیہ جو مرید ہو۔ شاہ کریم رحمۃ اللہ علیہ کس کے مرید تھے؟ شاہ کریم رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ حضرت مخدوم نوح علیہ السلام کے مرید تھے۔ شاہ کریم رحمۃ اللہ علیہ جوں نصیحتوں کیڑی کتاب ماں درج آہن؟ شاہ کریم رحمۃ اللہ علیہ جو نصیحتوں کتاب بیان العارفین میں درج آہن۔ شاہ کریم رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتیں کس کتاب میں موجود ہیں؟ شاہ کریم رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتیں کتاب کا نام ہے بیان العارفین، اس میں موجود ہیں۔ سندس کبو کے ٹھارایو آہن، یا شاہ کریم جو کبو کے ٹھارایو آہن، یہ پوچھ رہے ہیں کہ شاہ عبد الکریم جو ہے اس کا مقبرہ کس نے بنایا؟ شاہ کریم رحمۃ اللہ علیہ جو کبو سندس ٹرپوٹے سندھی زبان جے عظیم شاعر شاہ عبد الکلیم رحمۃ اللہ علیہ بٹائی ٹھہرایو۔ شاہ کریم رحمۃ اللہ علیہ کا مقبرہ ان کے ٹرپوتے سندھی زبان کے عظیم شاعر شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا۔ یہ میں نے اپنی طرف سے بنائے ہیں، آپ اپنے اسکول کے مطابق بنائیں۔ یہ اسی چیپٹر کا دوسرا ایکسرسائز تھا جس میں ہمیں جملے بنانے تھے۔ یہ لفظ ہیں، یہ ان کے اردو میں معنی لکھے ہیں، اس طرف جملے میں نے اپنی طرف سے بنائے ہیں، آپ اپنی طرف سے بنا سکتے ہیں۔ فرسٹ ہے قلم بند۔ قلم بند کا مطلب ہے تحریری طور پر لکھنا۔ اب اس کا قلم بند کا کریں گے جملہ۔ شاہ کریم رحمۃ اللہ علیہ جو ہک مرید ہن جو قول این شعر قلم بند کیو آہن۔ ٹھیک ہے، قلم بند یہاں آ گیا۔ محبت، محبت کا مطلب محبت ہوتا ہے۔ اساں کے پاڑ ماں محبت سا رہن گرجے، ہمیں آپس میں محبت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اہنج کا مطلب ہے دکھ اور درد۔ اساں کے ماڻن جی اہنج جا احساس کرن گرجے، ہمیں لوگوں کی دکھ اور تکلیف کا احساس کرنا چاہیے۔ ایذا کا مطلب ہے تکلیف۔ کڈے کے ایذا نہ دیو، کبھی بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اصلاح مطلب درست۔ شاہ کریم رحمۃ اللہ علیہ مانون جو روحانی اصلاح با کندو ہو۔ شاہ کریم رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کی روحانی اصلاح بھی کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ چیپٹر پڑھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔